جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک 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 یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. جناب علی، بہت اہم خبر ہے جس سے آپ کو مطلع کرنا ہے، وہ یہ کہ جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ و مدرسہ ابو ذر غفاری، اس کو جو بند کیا گیا ہے، پولیس نے اس پہ قبضہ کیا ہے، نمازیں روک دی گئی ہیں اور وہاں پر نمازیوں کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، اذانیں روک دی گئی ہیں، تعلیم روک دی گئی ہے، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو سیل کر دیا گیا ہے. جبکہ ہم نے 15 اکتوبر 2025 کو ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی، اور یہی ریٹ پٹیشن ہم نے 2018 میں بھی دائر کی تھی، اور وہی بندے نے دوبارہ پٹیشن دائر کی ہے جنہوں نے 2018 میں کی تھی. اور یہ اتفاق ہے کہ اس وقت بھی میں کونسل اور وکیل تھا ہمارے دوستوں کے ساتھ، اور اب بھی ہم اس میں کونسل اور وکیل ہیں. اس وقت اسی آنریبل ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے مسجد کو کھولنے، نمازیں شروع کرنے، اذانیں شروع کرنے، تعلیم کا آغاز کرنے کا حکم دیا تھا. اور آج پھر ہم 7 سال بعد اسی سٹیج پہ ہیں، پرانے آرڈر کے ساتھ ہم پھر آئے ہیں کہ جناب ہمیں نمازیں پڑھنے دی جائیں، وہاں اذانیں دی جائیں، لوگوں کو تعلیم دی جائے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو وہاں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اگلے مہینے کے ان کے امتحان ہونے والے ہیں، تو امتحانات دینے کے ان کو مواقع فراہم کیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. نماز پڑھنا، عبادت کا بنانا، مدرسہ بنانا، ایجوکیشن، آرٹیکل 20 اور 22 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ ہمارا رائٹ ہے. لہٰذا یہ ہمیں فنڈامنٹل رائٹ سے پروٹیکٹ کیا جائے، اور مسجد جو ہے نا واپس اس کی انتظامیہ کے حوالے کی جائے. جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ و مدرسہ ابو ذر غفاری کی اپنی انتظامیہ ہے، اس کی مینجمنٹ کمیٹی ہے جو اس نظام چلاتی ہے، اسی کمیٹی کی طرف سے یہ رٹ دائر کی گئی ہے کہ اس کو کھول کر اس کے حوالے کیا جائے. اور یہ انلیگل، ان لافل اور ان کانسٹیٹیوشنل جو ایکٹ ہے گورنمنٹ فنکشنریز کا، اسے نل اینڈ وائڈ اور ان کانسٹیٹیوشنل ڈیکلیئر کیا جائے. ایک تو ہماری یہ آج اچیومنٹ ہے کہ الحمدللہ اس میں نوٹسز ہو گئے، اور پیرامس کمنٹس کے لیے گورنمنٹ سے اس میں جواب طلب کر لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جناب اب مسجد کیسے بند کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں یہ کوئی انڈیا ہے کہ یہاں پر مسجدیں بند کر دی جائیں؟ اور یا یہ کوئی نان مسلم کنٹری ہے کہ جہاں مسجدیں بند کر دی جائیں؟ کیا یہ اسلامی فلاحی ریاست نہیں ہے کہ یہاں پر مسجدیں بند کر دی جائیں اور لوگوں کو اذان نہ پڑھنے دی جائے؟ تو اس پہ انشاءاللہ اگلے جمعے کے لیے فکس ہوئی ہے، اور میں امید ہے کہ انشاءاللہ جسے آنریبل ہائی کورٹ نے پہلے ایگزیکٹو کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، اور ایگزیکٹو کے سامنے اپنی اینٹیٹی، اپنی ریسپیکٹ، اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کیا تھا، اب کی بار بھی جو آنریبل کورٹس ہیں وہ اپنی ریسپیکٹ، اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کریں گی، اور ایگزیکٹو سے سامنے وہ جھکیں گی نہیں، اور جو آرڈر دیں گی وہ کانسٹیٹیوشنل ہوگا، ان اکارڈنس ود لا ہوگا، اور فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزنز آف پاکستان کو وہ پروٹیکٹ کریں گی. ہم اس پہ بڑے ایشور ہیں اور بڑے اس میں ہمیں یقین ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. دوسری بات، ایک بہت اہم بات ہے، کچھ چیزیں ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں ہم سیٹلڈ پرنسپل آف لا، یعنی قانون کے متفقہ اصول. جیسے ریاضی کا اصول ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، دنیا میں سب جگہ 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں. اور جیسے کہ یہ اصول ہے کہ جب اوپر جسے نیوٹن کا قانون کہتے ہیں کہ ہر چیز نے نیچے ہی گرنا ہے، ایسے ہی ایک لا کا قانون ہے جسے کہتے ہیں، میرے دوست بتائیں کہ آڈی آلٹرم پاٹرم، نو مین کین بی کنڈیمڈ انہرڈ، کسی کو سنے بغیر اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی. اس وقت جتنی کاروائی ہو رہی ہے وہ مسجد کو سیل کرنے کی ہو، ٹی ایل پی وغیرہ کو بین کرنے کی ہو، لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈیٹین کرنے کی ہو، اور ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب والا یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. میڈیا بھی لگا ہوا ہے، اور میڈیا کو جگادری، اور میڈیا کے کچھ لوگ جن کا کام بیانیہ بنانا ہے، اور وہ اپنی قیمت وصول کر کے بیانیہ بناتے ہیں، غلط بیانیہ بنائے جا رہے ہیں. اور یہ سیٹلڈ پرنسپل آف لا کے خلاف ہے کہ یک طرفہ بات کی جا رہی ہے اور دوسری طرف کا موقف لیا ہی نہیں جا رہا. ہر کوئی کہتا ہے جناب والا کہ تو پروٹیسٹ کرنے نکلے تھے، جب فلسطین کا مسئلہ حل ہو گیا تو پروٹیسٹ کیوں کیا؟ بھائی وہ پروٹیسٹ تھا ہی نہیں. دیٹ واز دا ڈیمونسٹریشن ود دا سولیڈیرٹی آف دا پیلسٹینین مسلمز. وہ مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ایک مارچ تھا. دیٹ واز اے پروٹیسٹ. اگر وہ پروٹیسٹ تھا تو مطالبہ کیا تھا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ مطالبہ نہیں تھا. پروٹیسٹ ہمیشہ کسی مطالبے کے خلاف ہوتا ہے. جب وہ مطالبہ نہ مانا جائے تو پھر کہا جاتا ہے ہم احتجاج کرتے ہیں. تو یا کوئی مطالبہ تھا ہی نہیں. تو یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جن میں کچھ زندگی کی، جن کے ضمیر میں رمق باقی ہے، اور جن کو تھوڑا بہت قانون، وہ رول آف لا کی، جو چاہتے ہیں کہ رول آف لا کی، سپرمیسی آف لا کو مانتے ہیں، ان کے لیے کہ کسی بھی شخص کو انہرڈ کنڈیم نہیں کیا جا سکتا. جو کہ اس وقت بدقسمتی سے جو پاکستان کی اکثریت اہل سنت والجماعت ہے، اور ان کی جماعت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، اس کو انہرڈ کنڈیم کیا جا رہا ہے، جو کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور کسی صورت میں سے مانا نہیں جا سکتا. اللہ تعالی ہمیں ناصر ہو. ہنستے مسکراتے رہے. اللہ حافظ.